نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے صدر ٹرمپ اور بدلتی عالمی صورتحال۔ کالم نگار ہیں ایوب ملک اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے بعد ان تمام اقدامات کو نافذ کرنا شروع کر دیا ہے جن کا اپنی انتخابی مہم میں انہوں نے اعلان کیا تھا۔ ان کی حلف برداری کی تقریب میں 1 درجن سے زائد ارب پتی موجود تھے جو 1 ٹریلین سے زیادہ دولت کے مالک ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی اپنے اقدامات سے ارب پتی سرمایہ کاروں کو نئے منصوبوں سے آشنا کروایا ہے، لیکن عام ورکر کی صحت، تعلیم اور روزگار کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا۔ منتخب ہونے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اہم اقدامات میں 6 مئی 2021 کے تقریباً 1500 ذمہ داران کو مکمل طور پر معافی دینا، امریکہ سے لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنا، پاناما کینال پر امریکی قبضہ، میکسیکو کی سرحد پر ملٹری فورس کے ذریعے ایمرجنسی نافذ کرنا، سیاسی پناہ اور پیدائشی حق شہریت کو ختم کرنا، موت کی سزا کو دوبارہ متعارف کروانا، خواجہ سراؤں کی صنف کو تسلیم کرنے سے انکار، پیرس معاہدے سے دستبردار ہونا، قابل تجدید ذرائع سے واپس فوسل فیولز پر منتقلی اور الیکٹرک گاڑیوں پر نئی پابندیاں شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ نے WHO سے بھی علیحدگی کا اعلان کیا جو ان کی انتخابی مہم کا حصہ نہیں تھا، لیکن اس اعلان سے تیسری دنیا کے ممالک کو موذی بیماریوں سے نمٹنے میں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ WHO کی ٹوٹل فنڈنگ میں امریکہ کا حصہ تقریباً 18% تھا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے 11 ملین تارکین وطن ورکرز کی بے دخلی کے اعلان سے 2 بڑے سیکٹرز یعنی زراعت اور تعمیراتی صنعت کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ امریکی لیبر ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق نومبر 2024 تک 7 ملین سے زیادہ امریکی بے روزگار تھے، لیکن ان میں زیادہ تر افراد ٹیکنالوجی، قانون اور میڈیا کی ملازمتوں کے متلاشی ہیں۔ ٹرمپ کا خیال ہے کہ غیر ملکی تارکین وطن امریکی لیبر فورس سے نوکریاں چھین رہے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حالانکہ کئی سیکٹرز تو ایسے ہیں جہاں امریکی ورکرز کام ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس پالیسی سے خدشہ ہے کہ 2025 تک امریکہ کی GDP 0.4% کم ہو جائے گی اور افراط زر میں بھی 3.5% اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مالکان کو مزدوری کے لیے نئے اور مہنگے ورکرز کو لانا ہوگا۔ آج بھی امریکہ میں 20% لوگ جن کی عمریں 50 سال سے زائد ہیں ان کی سیونگز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور لوگ اپنی ریٹائرمنٹ کے نزدیک بھی اپنے مستقبل کے لیے پیسے نہیں بچا پا رہے۔ ماحولیاتی معاہدے سے دستبردار ہونے کے بعد امریکہ دراصل ایران، لیبیا اور یمن کے ساتھ مل کر چوتھا ایسا ملک بن گیا ہے جس نے پیرس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ 1751 سے لے کر آج تک دنیا بھر میں سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرنے والا ملک ہے، جو اب تک 400 بلین ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کر چکا ہے۔ لیکن ماحولیاتی تباہی کے باوجود صدر ٹرمپ فوسل فیول انڈسٹری کو نئے طریقے سے واپس لا رہے ہیں، اور وہ الیکٹرک گاڑیوں اور دوسرے متبادل ذرائع توانائی پر مکمل طور پر پابندی لگانے کے خواہاں ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے حامیوں نے انہیں اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن برائے موسمیاتی تبدیلی سے نکلنے کے ساتھ ساتھ جنگلات کی کٹائی جیسے اہم بین الاقوامی اقدامات میں امریکی تعاون کو ختم کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ سبز انقلاب کے خلاف تعصب صرف امریکہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ کینیڈا اور ناروے میں دائیں بازو کی جماعتیں جو حکومت بنا سکتی ہیں وہ پہلے ہی ماحول دوست پالیسیوں کو ختم کرنے کا عندیہ دے رہی ہیں۔ اسی طرح تیل کی بڑی کمپنیاں جن میں شیل بھی شامل ہے، کم منافع بخش ذرائع توانائی میں سرمایہ کاری ختم کر کے زیادہ منافع بخش فوسل فیولز منصوبوں کو بڑھا رہی ہیں۔ ٹرمپ نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ وہ بڑے پیمانے پر تیل اور گیس کی تلاش کے منصوبے بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ میں تیل اور گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے ٹرمپ ڈنمارک سے گرین لینڈ بھی لینا چاہتے ہیں، جو معدنیات اور تیل کا بڑا ذخیرہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ پچھلی 1 صدی سے سرمایہ دارانہ نظام نے
اپنے منافع کے حصول کے لیے جس بے دردی سے نیچر کو استعمال کیا ہے، اس ہوس کا نتیجہ آنے والے دور میں اس کرۂ ارض پر موجود تمام حیاتیات کو بھگتنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ نے کھل کر پاناما کینال پر بھی امریکی قبضے کا اعلان کیا ہے۔ یہ 83 کلومیٹر لمبی نہر 1914 میں امریکی مدد سے مکمل ہوئی، جس کی وجہ سے بحری جہازوں کو 12,825 کلومیٹر کی مسافت کو کم کرنے کا موقع ملا۔ 1979 تک اس پر امریکہ کا قبضہ رہا، لیکن پھر بات چیت کے بعد 31 دسمبر 1999 کو اس نہر کو مکمل طور پر پاناما کے حوالے کر دیا گیا، جس سے اب تک 10 لاکھ سے زائد بحری جہاز گزر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ 25,000 امریکی جانیں ضائع ہونے کے باوجود چین اس نہر کو کنٹرول کر رہا ہے، جہاں سے ہر سال $2 بلین کا ٹول ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ میکسیکو اور لاطینی امریکہ کے خلاف ٹرمپ کے یہ اقدامات دراصل مونرو ڈاکٹرائن کا ہی ایک تسلسل ہیں، جسے 21ویں صدی میں صدر ٹرمپ دوبارہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی تقریر میں بار بار امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا اور کہا کہ وہ ممالک جو امریکہ سے تجارت کر کے امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، ان پر ٹیرف لگایا جائے گا۔ ان ممالک میں کینیڈا اور چین شامل ہیں۔ وہ روس اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جنگ کے خاتمے کے ساتھ ساتھ وہ امریکی اسلحے کو کیسے فروخت کرتے ہیں، کیونکہ 2023 میں دنیا بھر میں فروخت ہونے والے اسلحے میں سے 50% حصہ امریکی کمپنیوں کا تھا، جس کی لاگت $313 بلین تھی۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔